السلام علیکم ناظرین. رمضان کے آخری 10 دن ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اذا دخل العشر الاخرہ شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت ایسی ہوتی کہ آپ کمر ہمت کس لیا کرتے تھے جب یہ آخری عشرہ آتا، اپنی راتوں کو زندہ کرتے، وہ ایقظ اہلہ اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے. تو ان 10 دنوں میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام اور مستعد ہو جاتے اور ایک نئے ولولے کے ساتھ اللہ تعالی کی بندگی میں لگ جاتے. آپ جو 24 گھنٹے اور ہر لمحہ اللہ تعالی کی یاد میں مستغرق رہتے تھے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ یذکر کل احیانہ، کہ آپ کا لمحہ لمحہ اللہ تعالی کی یاد میں بسر ہوتا تھا. یہ آپ کے بارے میں ہے کہ جب یہ آخری 10 دن آتے تو آپ کمر ہمت کس لیا کرتے تھے. ناظرین، اس کیفیت کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا. وہ آدمی جس نے کسی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہو، جسے بندگی کا چسکا معلوم ہو، وہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیا کیفیت ہے. کہ غلام اپنے آقا، وہ آقا جس سے اسے محبت ہے، اپنے اس آقا کی خدمت کرتا ہے، جی جان سے خدمت کرتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کے جی میں ایک کسک رہتی ہے کہ جیسی خدمت مجھے کرنی چاہیے تھی میں ویسی خدمت نہ کر سکا ہوں، جیسا اظہار محبت مجھے کرنا چاہیے تھا میں ویسا اظہار محبت نہ کر سکا ہوں. یہ جو کسک ہے اور یہ جو حسرت کا جی میں رہنا ہے، یاد رکھیے یہ غلام کے با وفا ہونے کی دلیل ہے، یہ اس کے با ظرف ہونے کی علامت ہے. وہ جو غالب نے کہا نا کہ جاں دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس کیفیت کا خود پہ طاری ہونا کہ تیرا حق مجھ سے ادا نہ ہو سکا ہے. تیرا کرم تو بہت ہے، تیری نوازشیں تو بہت ہیں، یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اپنی سی کوشش، اس سے تیرا حق مجھ سے ادا نہیں ہو پایا ہے. ما عبدنا حق کا عبادت کا، ہم سے تیری بندگی کا حق ادا نہ ہو سکا. وہ کیفیت جو صحابہ کرام پہ تھی اور جس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ بالاسحار ہم یستغفرون، کہ ساری ساری رات اس کے حضور کھڑے رہتے ہیں، اس کی بندگی میں لگے رہتے ہیں. صبح کی پاؤں جب پھٹتی ہے ہم یستغفرون، سب معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے تیری بندگی کا حق ادا نہ ہو سکا ہے. تو اس کسک کا جی میں ہونا، اور اگر معاملہ دوسرا ہو کہ آدمی یہ سمجھے کہ میں نے تو جو کرنا تھا کر دیا اور میں نے حق ادا کر دیا، یاد رکھیے یہ غلام کے بے وفا ہونے کی علامت، یہ اس کے کم ظرف ہونے کی دلیل کہ میں تو کام کر چکا اور میری ذمہ داری ادا ہو گئی. لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزے جو تم پہ فرض کیے گئے یہ تو اس لیے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ. یعنی یہ تو تم اپنا بھلا کر رہے ہو. وہ بہت کم ظرف آدمی ہے جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے اس مہینے میں کچھ کرنے کی اور اس کی چال بدلنے لگے اور اس کا ظرف چھلکنے لگے. لعلکم تتقون، احسان کیا کیا تم نے خدا پہ؟ تم تو اپنا بھلا کر رہے ہو، تم تو اپنی صحت کے پیچھے یہ سب کچھ کر رہے ہو. یعنی ڈاکٹر کے پاس کوئی جائے، ڈاکٹر اس کو نسخہ لکھ کے دے اور وہ آدمی اس نسخے کو استعمال کرے اور یہ سمجھے کہ میں ڈاکٹر پہ احسان کر رہا ہوں. حماقت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. لعلکم تتقون، تم اپنی روح کی صحت کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو، اس کے تزکیے کے لیے کر رہے ہو. تو یہ کیفیت حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام پہ شد مئزرہ، ایک نئے جوش اور ایک نئے ولولے کے ساتھ آپ اللہ کو منانے میں لگ جاتے تھے. آپ کبھی اس کے حضور کھڑے ہو کر اس کو مناتے تھے، کبھی رکوع میں جا کے اس کو مناتے تھے،
کبھی سجدے میں گڑ گڑا کر اس کو مناتے تھے، اور کبھی اسی کا کلام اسی کو سنا کر اسے مناتے تھے. شدہ بیزا رہو، مستعد ہو جاتے تھے. احیا لیلہ، اپنی رات کو زندہ کرتے تھے. یہ جو شب کو بیدار رہنا ہے، رات کو جاگنا ہے، یہ ایک اور چیز ہے. اور یہ جو اصطلاح ہے رات کو زندہ کرنا، یہ ایک اور چیز ہے. جب آپ اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہیں اور آپ رات آنکھوں ہی آنکھوں میں کاٹ دیں، اس کو کہتے ہیں احیا لیلہ، اس نے اپنی رات کو زندہ کر دیا. شب زندہ دار ہے وہ. احیا لیلہ وایقظ اہلہ، گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے اس آخری دہاکے میں. گھر والوں کو اٹھانا ناظرین، کہ یہ جو رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، تم بھی اٹھو. تو اگر آدمی کو اللہ تعالی نے دین کا فہم دیا ہو، جو بات سمجھنے کی ہے، تو دین کے راستے پہ اکیلے ہی چلتا چلا جائے آدمی. گھر والوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. کہ یہ جو قافلہ ہے جو گھر کے افراد پہ مشتمل ہوتا ہے، اگر یہ یکسو نہ ہو، کسی کا رخ دائیں ہو کسی کا بائیں ہو، تو پھر قافلہ منزل کی طرف کیسے جائے گا اور کیسے پہنچے گا؟ یہ تو زندگی کشمکش میں گزر جائے گی. تو گھر والوں کو اس راستے پہ ساتھ لے کے چلنا. ایقظ اہلہ. اور دوسری بات کہ گھر والوں کو اٹھانا.